بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کا بند نمبر 8 پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل یوٹیوب چینل یوسف مثالی ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے سے بھی نوازیے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے چلتے ہیں علامہ اقبال کے شکوہ کی طرف، جو انہوں نے رب العزت سے مسلمانوں کی حالت کے پیش نظر کیا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ اپنی خاص رحمت سے مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلائے، سیدھے راستے پر لگا دے، تاکہ وہ اپنی عاقبت بھی سنوار سکیں اور اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور اللہ کا شکر اور اس کا ذکر بھی بجا لائیں۔ تو جناب اقبال فرما رہے ہیں اس بند میں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے۔ کیا بات ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا بند نمبر 8۔ اب اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سرکش اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نافرمان ہو، فتنہ پیدا کرنے والا، اکڑنے والا۔ تیغ عام لفظ ہے، تلوار۔ زیر خنجر، خنجروں کے سائے تلے، یعنی کہ ایسے حالات میں کہ جہاں ہر لمحہ جان کا خطرہ ہو۔ آئیے اب ترجمہ اور تشریح کی طرف غور کرتے ہیں۔ اقبال رب کریم سے گزارش کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں شکوے کے روپ میں، اے رب کریم، اگر کوئی تیرا نافرمان بن جاتا تھا تو ہم اس کے مقابل کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ بھاگ جاتے تھے یا پسپا ہو جاتے تھے، بلکہ ہم اس کے مقابل کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم بڑے بڑے شیر دل مردوں کو، جن کا زمانے میں ڈنکا بجتا تھا، ان کے پاؤں تک اکھاڑ دیتے تھے میدان جنگ سے، اور ان کو شکست دے دیتے تھے، اور ایسی شکست دیتے تھے کہ ان کی نسلوں تک کو یاد رہے۔ مگر ہم ٹلتے نہیں تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو جانتا ہے ہمارے رب کہ یہ تلواریں تو کوئی چیز ہی نہیں تھیں، ہم تو اس کے لیے، تیرے نام کی بلندی کے لیے توپوں سے بھی لڑ جایا کرتے تھے، توپوں کے منہ پھیر دیا کرتے تھے، اور دشمن جو تھا
وہ وہاں سے بھاگ نکلتا تھا، اسے بھگا دیتے تھے ہم. پھر کیا؟ پھر ہم وہی ہیں، ہم وہی ہیں ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہم وہی ہیں جنہوں نے توحید کا نقش ہر دل میں بٹھا دیا، لوگوں میں پیدا کر دیا، لوگوں میں توحید کا نقش پیدا کر دیا، اور وہ تجھے ماننے لگے، اور وہ تیرے راستے پر آنے لگے، تیری رضا میں راضی رہنے کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگانے لگے، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی تیرے نام کو اونچا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنے والے لوگ اب تیرے سامنے پیش ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تو ان کی مدد کر، تو ان کی رہنمائی فرما، تو ان کی ہر حال میں مدد فرما، کیونکہ جن حالات سے ہم دو چار ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں. تو اس بند میں بھی علامہ اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کی صورتحال رہی ہے، جو تاریخ اس کی گواہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حالات و واقعات رہے ہیں، جس طرح مسلمان دین سے دور ہوتا گیا ہے اور جس کے نتیجے میں پریشانیوں کا سامنا رہا ہے، اقبال اصل میں یہی کہنا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ پیغام نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، کہ آپ اتحاد کریں، آپس میں متحد ہو جائیں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچھاڑ نہیں سکتی، اور نوجوان مسلمان جتنی طاقت ان کے بازوؤں میں ہے، ان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. بے شک ایسا ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے باعث وقار ہوگی، اور ہم انشاءاللہ غیر مسلموں کو اور ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، مسلمانوں کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پرعزم ہیں انشاءاللہ. تو جناب یہ تھے بند نمبر 8 جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ اگلی بار ہم اس سے آگے کا مرحلہ طے کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، شاد و آباد رہیں، فی امان اللہ.